الشمس علينا يوم على الطريق صارت الأمة غرقا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ برین تشتكي جرحا عنيقا قطع. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and magnificent. My name is Waqas and this is my group member Saad. We belongs to Bada and basically we are from Bada. We live in Kambarabad and we are getting knowledge from a Free Model School and college, and we are student of class 8 section A. Today our topic is human brain. So my friend will discuss it to you. جیسا کہ میرے بھائی، میرے پارٹنر اور میرے اچھے دوست نے ہمارا انٹروڈکشن کیا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن برین کے بارے میں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہیومن برین جو ہے اس کا اسپیسیفک لوکیشن بھی ہوتا ہے، اور ہماری باڈی میں جتنے بھی پروسیس ہوتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے پاس یہ برین جو ہے یہ سنبھالتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ہیومن برین کی ڈیفینیشن پہلے کرتا ہوں. واٹ از ہیومن برین؟ برین از دی سینٹرل آرگن آف نروس سسٹم. برین ہمارے پاس نروس سسٹم کا ایک سینٹرل آرگن ہے جو کہ کرتا ہے دیٹ کنٹرولز، کوآرڈینیٹس اینڈ ریگولیٹ آل والنٹری اینڈ انوالنٹری ایکٹیویٹیز ان آور باڈی. جو ہماری باڈی میں والنٹری اور انوالنٹری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. والنٹری ایکٹیویٹیز کون سے ہوتے ہیں اور انوالنٹری ایکٹیویٹیز کون سے ہوتے ہیں؟ تو میں آپ کو ان کے بیچ میں فرق بتاتا ہوں. جیسے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوں. میں چاہوں تو اس طرف لیفٹ سائڈ بھی جا سکتا ہوں اور اس طرف رائٹ سائڈ بھی. تو یہ میں اپنی مرضی کا کام کر رہا ہوں. تو اس ایکٹیویٹی کو ہم والنٹری ایکٹیویٹی کہتے ہیں. والنٹری. اور انوالنٹری ایکٹیویٹیز کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہمارے قابو میں نہ ہو، جیسے کہ ہم سانس روکیں تو آخر بھی ہم اپنی سانس کو چھوڑتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں، کیونکہ ہم آکسیجن کے بنا زندہ رہ نہیں سکتے اور ہم پھر مر جائیں گے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر بھی ہے ہمارے پاس، اور آئی بلنکنگ بھی، کیونکہ جب ہم زیادہ دیر تک آنکھ کھولے تو ہماری آنکھیں جلتی ہیں اور آخر بھی ہم بند کرتے ہیں. ہمارے پاس اسٹرکچر آف برین بھی موجود ہے اور ہمارے پاس اس کے بیسک پارٹس بھی موجود ہیں. میں آپ کو برین کی لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں. برین کی لوکیشن اسپیسیفک ہے. جس طرح ہمارے چیسٹ میں لیفٹ سائڈ کی طرف یہاں پر ہارٹ موجود ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ہیڈ میں آپ یہ اسکیلیٹن دیکھ سکتے ہیں. یہ اسکیلیٹن میں ہیڈ ہے اور اس ہیڈ میں یہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ اسکل ہے، اور اسی اسکل کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ برین موجود ہوتا ہے. آپ سب دیکھ لیں. یہ ہمارے پاس برین کی ڈائیگرام بنی ہے. اس برین کی ڈائیگرام جو ہے، ہمارے پاس برین بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. اگر ہمارے برین پر تھوڑا سا بھی برا کچھ ایفیکٹ ہوا تو یا تو ہم پاگل ہو سکتے ہیں یا تو ہمیں اور کچھ برا ایفیکٹ دے سکتا ہے یہ برین. ہمارے برین کے پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک یہ اسکل ہوتا ہے، اس کے علاوہ میننجیس ہوتا ہے یہاں پر موجود ہے، اور ایک ہوتا ہے CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ. اسکل ہمارے پاس ہارڈسٹ بون ہوتا ہے ہمارے ہیڈ میں، اور جو میننجیس ہے وہ بھی پروٹیکشن دیتا ہے، اور اس کے 3 لیئر ہیں. ایک ڈورا میٹر، ایک آرکنوئڈ میٹر، اور تیسرا ہے پیا میٹر. اور جیسے میں نے بولا ہے کہ CSF سیریبرو اسپائنل فلوئڈ. فلوئڈ کیا ہوتا ہے؟ ایوری تھنگ دیٹ کین فلو از کالڈ فلوئڈ. جیسے کہ واٹر ہو گیا، ایئر ہو گیا، گیسز. یہ CSF ہمارے ساتھ کیا کام کرتا ہے؟ ہمارے برین کو کیسے پروٹیکشن دیتا ہے؟ یہ ہمارے برین میں جو ہے فلوئڈ کے فارم میں موجود ہوتا ہے اس کے ارد گرد، اور اگر ہم گرے یا ہمیں سر پر کوئی بھی چوٹ لگے تو یہ ہمارے برین کو فیل نہیں ہونے دیتا. جس طرح کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ برین بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. اور برین جو ہے ہمارے پاس 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. ایک فور ہیڈ، ایک مڈل ہیڈ اور ایک ہائنڈ ہیڈ برین. تو فور ہیڈ میں ہمارے پاس شامل ہوتا ہے سیریبرم اور ڈائنسیفالان.
اسی طرح مڈ برین اور ہائنڈ برین میں بھی ہمارے برین کے پارٹ شامل ہوتے ہیں. تو میں آتا ہوں اسٹرکچر آف برین کے بعد بیسک پارٹس کی طرف برین کے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے سیریبرم. سیریبرم کیا کرتا ہے اور اس کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے. آپ یہ برین دیکھیں, یہ برین جو ہے یہ ہمارے پاس برین کا جو بڑا پارٹ ہے اسے ہم سیریبرم کہتے ہیں, اور سیریبرم لارجسٹ پارٹ ہوتا ہے. سیریبرم جو ہے یہ 2 ہیمسفیئر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے, ایک لیفٹ ہیمسفیئر ایک رائٹ ہیمسفیئر. میں آپ کو ہم دونوں بھائیوں کی مثال ہی دے دیتا ہوں. یہ ہے لیفٹ ہیمسفیئر, میں رائٹ ہیمسفیئر ہوں. ابھی اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے فنکشنز کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس لیفٹ ہیمسفیئر ہو گیا, یہ رائٹ. ان دونوں کے بہت سے فنکشن ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ اسپیسیفک بتا رہا ہوں. یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس نمبرز میں اب بہتر ہوتا ہے, اور یہ آئیڈیاز میں. جیسے اب ہم سائنس ایگزیبیشن میں ماڈلز بناتے ہیں تو اس کے آئیڈیاز کے لیے ہمارے پاس یہ جو رائٹ ہیمسفیئر ہے یہ کام آتا ہے, اور لیفٹ ہیمسفیئر جیسے کوئی بچہ میتھمیٹیکل نمبرز یاد کرے, جیسے یہ ابھی 1 سے لے کر 1000 تک گنتی گنے تو اس کا لیفٹ ہیمسفیئر اسٹرانگ ہوگا. اس کے علاوہ یہ لیفٹ ہیمسفیئر ہمارے ساتھ سائنس اور میتھس اس طرح کے سبجیکٹس میں اسٹرانگ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے آرٹس, میوزک اور لٹریچر میں. ابھی ہم آتے ہیں ڈائنسیفلان کی طرف, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے 4 لوب بتا دیتا ہوں, صرف اس کے نام, کیونکہ آپ وہ پھر نہیں سمجھ پائیں گے. ایک ہے فرنٹل لوب جو ہمارے سامنے فیس میں اس جگہ پر ہوتا ہے, یہاں پر. اس کے بعد ہے پیرائٹل جو اپورڈ ڈائریکشن میں بیک کی طرف ہوتا ہے, یہاں پر. تیسرا ہے ٹیمپرل جو سائیڈز میں ہوتا ہے, اور چوتھا ہے آکسیپیٹل جو بیک کی طرف نیچے موجود ہوتا ہے. اسی طرح اس کے 3 میجر فنکشنز ہوتے ہیں, ایک ہے میموری, ایک ہے انٹیلیجنس, دوسرا ہے اسپیچ. اسپیچ کی مدد سے ہم بول سکتے ہیں. انٹیلیجنس جیسے ہمارے سامنے کوئی میتھمیٹیکل سوال ہو اور ہم اسے سالو کر دیں, یہ انٹیلیجنس ہوتا ہے. اور میموری جیسے میں اسے کہوں کہ آپ بہت اچھے بچے ہو, تو یہ میموری ہوگی, یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہوں ڈائنسیفلان کی طرف. ڈائنسیفلان میں بہت سے اس کے پارٹ ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم نے 2 ظاہر کیے ہیں, ایک تھیلامس ایک ہائپوتھیلامس. تھیلامس کیا ہے, یہ سینسری ریلے اسٹیشن ہے. سینسری ریلے اسٹیشن سے مطلب اگر میں بھی اسے چھو لوں تو اس کے بازو میں یہاں پر نرو سیل ہوتے ہیں جو الیکٹریکل سگنلز کی مدد سے یہ اس کے برین میں انفارمیشن لے آتا ہے, تو اسے یہ سینس ہوتا ہے کہ میں نے اسے چھوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہائپوتھیلامس, اس کے بھی 3 فنکشنز ہوتے ہیں. تھرسٹ, ہنگر, جیسے کہ ابھی ہمارے باڈی میں پروٹینز اور باقی چیزوں کی کمی ہو تو ہمیں تو خوراک سے پروٹین ملتا ہے اور باقی چیزوں سے, تو یہ ہمارا برین ہمیں یہ محسوس کرواتا ہے کہ آپ کے کو بھوک لگی ہے اور آپ کو پیاس لگی ہے, آپ کچھ کھا لیں, تو پھر ہم کھاتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں برین سٹیم کی طرف. برین سٹیم جو ہے یہ ہماری برین کے جو پارٹس ہیں انہیں آپس میں کونیکٹ کرتا ہے, اور یہ برین سے اور ایکسٹینڈ ہو کے یہ آتا ہے اسپائنل کارڈ کے ساتھ کونیکٹ ہوا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسپائنل کارڈ ہے. اس کے بعد میں آتا ہوں سیریبلم کی طرف. سیریبلم جو ہے یہ اس کے بھی 2 میجر فنکشنز ہوتے ہیں, ایک بیلنس اور ایک کوآرڈینیشن. بیلنس جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہمارے پاس ایک بوڑھا آدمی ہے, یہ اس میں تو زور نہیں ہوتا تو یہ کامتا ہے, تو اس میں بیلنس برابر نہیں ہوتا. آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں, میں صحیح کھڑا ہوں, میں آرام سے چل سکتا ہوں. یہ جو میرے اندر یہ بیلنس جو برقرار رکھ رہا ہے یہ سیریبلم ہے, بیلم. اور کوآرڈینیشن ہمارے باڈی پارٹس میں یہ مدد دیتا ہے پروسیسنگز میں اور باقی چیزوں میں. اور میرا دوست آپ کو اس کے علاوہ کچھ اور اہم